سونیا اپنے ماں باپ کے ساتھ چندی گڑھ گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، مگر اس کے ماں باپ اس کی ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بار سونیا نے ایک خوبصورت فراک کی فرمائش کر دی جو کہ بہت مہنگی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے کسی بھی طرح سے اس کو وہ فراک لے کر دے دی۔ سونیا بہت خوش تھی، اس کو اس کی پسند کی فراک مل گئی تھی۔ وہ اب اسے بار بار پہن کر دیکھتی تھی کہ اچانک تیل کی ایک شیشی اس کے فراک پر گر جاتی ہے اور وہ فراک خراب ہو جاتی ہے۔ سونیا بہت اداس ہوتی ہے۔ سونیا ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی جہاں پر اس کی تنخواہ بہت کم تھی۔ تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے سونیا کو پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ سونیا نے کئی بار اپنی مالکن کو تنخواہ بڑھانے کا کہا، مگر مالکن نے صاف انکار کر دیا۔ سونیا سارا دن فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ایک دن سونیا کو اس کی دوست کی طرف سے پارٹی کا انویٹیشن آتا ہے۔ سونیا کی دوست ردا نے اسے اپنے گھر پر پارٹی پر بلایا ہوتا ہے۔ سونیا اور ردا بچپن کی دوستی تھی۔ ردا کا تعلق ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ سونیا کے پاس کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے۔ وہ سوچتی ہے کیا اسے پارٹی میں جانا چاہیے کیونکہ وہاں تو لوگ بہت پیارے پیارے کپڑے پہن کر آئیں گے۔ سونیا اپنی وہی پرانی فراک لاتی ہے جس پر تیل گرا ہوا ہوتا ہے۔ سونیا وہ خراب فراک پہن کر پارٹی میں چلی جاتی ہے۔ اس پارٹی میں سبھی لڑکیوں نے بہت خوبصورت ڈریس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب لوگ سونیا کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ایک لڑکی ردا سے کہتی ہے، ردا کیا یہ تمہاری کام والی ہے؟ ردا کہتی ہے، نہیں یہ میری دوست سونیا ہے، میں نے ہی اسے پارٹی پر بلایا ہے۔ سب لڑکیاں سونیا کا بہت مذاق اڑاتی ہیں۔ ایک لڑکی سونیا سے کہتی ہے، ردا نے تو تمہیں مروت کے وارے پارٹی میں بلایا ہوگا، لیکن تم ہی کوئی لحاظ کر لیتی۔ جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارے پاس کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں ہے تو کیوں پارٹی میں آئی؟ تمہاری وجہ سے ہماری پارٹی بھی خراب ہو گئی۔ سونیا اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر پاتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ صبح سونیا تیار ہو کر فیکٹری جاتی ہے اور اپنی مالکن سے کہتی ہے، مالکن کیا مجھے کچھ پیسے ادھار مل سکتے ہیں؟ مجھے اپنے لیے خوبصورت ڈریس لینا ہے، میرے پاس کوئی بھی اچھا ڈریس نہیں ہے۔ مالکن غصے سے جواب دیتی ہے، تمہیں پتہ بھی ہے ایسا ڈریس کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ تمہاری 4 تنخواہیں ملا کر بھی نہیں آئے گا۔ چپ کر کے اپنا کام کرو ورنہ کام سے نکال دوں گی۔ یہ کہہ کر مالکن وہاں سے چلی جاتی ہے اور سونیا اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے۔ سونیا ایسے ہی گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ کچھ بھی اچھا خرید سکے۔ اس کے سارے کپڑے ختم ہو چکے تھے، صرف ایک ہی ڈریس بچا تھا جو اس نے پہن رکھا تھا، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سونیا وہی پرانا ڈریس پہن کر کام پر چلی جاتی ہے۔ راستے میں جو بھی اس کے کپڑوں کو دیکھتا ہے اس پر ہنستا ہے، سونیا کا مذاق بناتا ہے۔ سونیا چپ چاپ فیکٹری جاتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا، جو بھی اس کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھتا تھا اس کا مذاق بناتا تھا۔ سونیا اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن وہ فیکٹری نہیں جاتی کیونکہ اس کا دل بہت اداس ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ وہیں اس کے گھر کے پاس ایک خوبصورت نیلم پری گھوم رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے پرستان سے زمین پر سیر کرنے آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی نظر روتی ہوئی سونیا پر پڑتی ہے۔ وہ سونیا کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ سونیا جواب دیتی ہے، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی اچھا پہننے کے لیے نہیں ہے، سب میرے پرانے کپڑوں کا بہت مذاق بناتے ہیں، میری تنخواہ بھی بہت کم ہے۔ پری سونیا سے کہتی ہے، سونیا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ وہ پری سونیا کو لے کر اپنے ساتھ پرستان چلی جاتی ہے۔ وہاں پرستان میں ایک جادوئی نہر ہوتی ہے اور اس جادوئی نہر میں رنگ برنگے بہت سے خوبصورت کپڑے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ پری سونیا سے کہتی ہے، سونیا یہ پرستان کی جادوئی نہر ہے جس میں ہر وقت ہر طرح کے کپڑے موجود ہوتے ہیں۔ پرستان کی ساری پریاں یہیں سے کپڑے لیتی ہیں، تم جتنے چاہے کپڑے یہاں سے لے سکتی ہو، آج کے بعد کوئی بھی تمہارا مذاق نہیں بنائے گا۔ سونیا پری کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی ہے اور جادوئی نہر سے اپنے لیے بہت سارے کپڑے لیتی ہے اور ان کپڑوں کو پہنتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ پری کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔
سونیا جادوئی فراق کا استعمال کر کے اپنے لیے بہت سارے ڈریس بنا لیتی ہے۔ وہ اس جادوئی فراق کی مدد سے اپنی ایک بہت بڑی بوتیک کھول لیتی ہے۔ اس کی بوتیک میں بہت پیارے پیارے ڈریس ہوتے ہیں۔ اس کا کام بہت اچھے سے چلنے لگتا ہے۔ اس کی بوتیک پر کسٹمر کا ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ سونیا چند ہی دنوں میں بہت امیر ہو جاتی ہے۔ اب سونیا کے پاس ہر طرح کی آسائش موجود ہوتی ہے۔ ایک دن سونیا اپنی بوتیک میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں اس کی مالکن آتی ہے۔ سونیا کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی زیادہ امیر ہو گئی۔ اس کے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہوتے تھے اور اب پوری کی پوری کپڑوں کی دکان کھول کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے پتہ لگانا ہوگا آخر یہ کیا راز ہے۔ ایک دن سونیا کی مالکن اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پر آ جاتی ہے۔ وہ کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ سونیا کو اس جادوئی فراق کا استعمال کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور اسے سارے راز کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے میں اس جادوئی فراق کو چرا لیتی ہوں اور میں بھی بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گی۔ سونیا کی مالکن رات کے وقت اس کے گھر پر آتی ہے۔ سب سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ چپکے سے جادوئی فراق اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو اسے ایک زور کا جھٹکا لگتا ہے اور وہ دور جا گرتی ہے۔ مالکن ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ مالکن اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے۔ وہ اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ آئندہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گی اور چوری بھی نہیں کرے گی۔